بات کرنی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریویو پٹیشن پہ فیصلہ آیا ہے. 6-4 سے ان کی ریویو پٹیشن جو ہے بلکہ ایکسیپٹ کی گئی, اور جو بار کاؤنسل کی جانب سے بھی, سرینا عیسیٰ کی جانب سے بھی, وہ ایکسیپٹ کر دی گئی. اب مجھے ایک بہت ایشو ہے کہ میڈیا میں کس طرح سے رپورٹ کیا گیا ہے وہ فیصلہ شارٹ آرڈر. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک طرح سے ججز کو بلینکٹ امیونٹی یا استثناء مل گیا ہے, اب ججز سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکے گا, ان کا احتساب نہیں ہو سکے گا, یہ سیکرٹ کاؤز بن گئی ہیں. مطلب کوئی فیصلہ تو پڑے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو کافی سینئر وکلاء ہیں کچھ, اب جیسے اعتزاز احسن صاحب ہیں, وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب 2-3 سینٹینسز کا شارٹ آرڈر ہے, آپ پڑھ تو لو. آپ لوگوں کو مطلب کس طرح کا لگ رہی ہے رپورٹنگ اس میں؟ اچھا, میں پہلے تو اکاؤنٹیبلٹی کی, کیونکہ آپ نے بات کی, اور اکاؤنٹیبلٹی پہ عدالت میں بھی بات ہوئی. اسد طور صحافی ہیں, کورٹ رپورٹنگ بہت کرتے ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت میں اٹارنی جنرل اور ججز کے بیچ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اثاثے ظاہر کرنے چاہیے. تو سرینا عیسیٰ جو تھیں وہ لکھ رہی تھیں کچھ کاغذ پہ, ایک دم سے وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو جتنے بھی ججز ہیں ان کو بھی اپنے اثاثے ظاہر کرنے چاہیے. اچھا, یہ مجھے بڑا, ان کو جواب خیر نہیں ملا اس پہ, لیکن یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اس لیے لگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال وومین ایکشن فورم نے ایک پٹیشن کیا تھا انڈر دا رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کہ سارے سینئر ججز, سارے سینئر عہدیدار فوج میں, ان کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے چاہیے. ان کو آج تک جواب نہیں ملا. اچھا, اس پٹیشن کے بعد جسٹس عیسیٰ ایک واحد جج تھے جنہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کر کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال دیے. ان کی اہلیہ نے بھی کیے, والنٹیرلی, ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ کو یاد ہوگا 2017 میں منصور علی شاہ نے کیا تھا, جب وہ جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ججز کی نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کو اپنے اثاثے ظاہر نہیں کرنے چاہیے جیسے سارے عہدیداروں سے, یا ہم سیاست دانوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں؟ مجھے لگتا ہے یہ ہم تھوڑا سا ڈائیگریس کر جائیں گے, کیونکہ یہ کیس کیا ہے, پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ کہ ججز جو ہیں ان سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں, انہیں اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے کہ نہیں, انہیں ٹیکس دینا چاہیے کہ نہیں. یہ کیس ہے ہی نہیں. اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, میرے خیال ہے جون میں آیا تھا, اس میں انہوں نے ایف پی آر کو ریفر کر دیا تھا ان کے خلاف جو ریفرنس تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ انکوائری کریں اور آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انفارم کرتے رہیں کہ آپ کی انکوائری جو ہے وہ کیا ہے. ایک طرح سے سپریم کورٹ نے ایک نئی جورسڈکشن ایجاد کی جس کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی, ان پہ تحقیقات ہو رہی تھی. یہ جورسڈکشن قانون میں نہیں ہے, یہ ایک نئی جورسڈکشن بنائی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کے خلاف. اب ریویو پٹیشن میں کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا, وہ جو ریویو ہم نے آپ ایف پی آر کو جورسڈکشن دے دی اضافی, وہ غلط تھی. تو ایف پی آر نے جو بھی کارروائی کی ہے وہ انلیگل ہو گئی, اور اب جو بھی وہ کارروائی ہے وہ کسی بھی لیگل فورم پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. مطلب وہ جو ایف پی آر کی رپورٹ تھی, اور جو انہوں نے باقی تحقیقات کی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم, جو بھی اس انکوائری میں نکلا. اب آپ خود سوچیں, یہ تو ایک پوری دنیا بھر میں اس کو کہتے ہیں فروٹس آف اے پوائزنس ٹری. جیسے آپ سوچیں میں کسی پہ تشدد کر کے, ان پہ ٹارچر کر کے ان سے کنفیشن کو لے لیتی ہوں, کیا میں وہ کنفیشن کورٹ میں استعمال کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی. اگر کورٹ کہتی ہے کہ تشدد ہی غلط ہے, ٹارچر نہیں کرنا چاہیے, اس کے بعد جو کنفیشن تھی یا اس سے جو بھی معلومات تھیں وہ میں نہیں استعمال کر سکتی. اسی طرح کا فیصلہ یہ بھی آیا ہے کہ کیونکہ وہ ایف پی آر کو جو ریفرل تھا وہی غلط تھا, تو اس کے بعد جو بھی معلومات انکوائریز نکلیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب دیکھیے, یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کے اس معاملے کے اوپر ججمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کبھی تحقیقات ہی نہیں ہو سکتی, یا کسی جو ہمارے وکلاء کچھ ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہیں کہ ججز نے اپنے آپ کو استثناء دے دیا ہمیشہ کے لیے. یہ کہاں لکھا ہے شارٹ آرڈر میں؟ ابھی جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا ہم شاید اس پہ اور بات کر سکیں, لیکن میں ایک آخری بات, ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے یا پڑھا نہیں کسی نے؟ بالکل نتاشا, یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ایک تو ایسے بہت دفعہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں جج, کوئی نہیں پڑھتا. بالکل جو آپ نے پہلے سوچا ہے نا, آپ کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ کے بائسز ہوتے ہیں, آپ انہی کے اوپر جو ہے اپنا تبصرہ بھی دے دیتے ہو انفارچونیٹلی. اس لیے میں تو جب تک خود نہ پڑھوں ججمنٹ, میں اس پہ کوئی کسی اور کے تبصرے پہ یقین نہیں کرتی, کیونکہ بہت مس رپورٹنگ ہوتی. لیکن یہاں آپ دیکھیں ہیش ٹیگز بن گئے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں خود بھی, اور کرپٹ مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. ججز کو گالیاں, ججز پہ اس طرح کے سوالات کہ وہ اب سیکرٹ کاؤز بن گئے. مجھے تو یہ بالکل ڈیلیبریٹ لگتا ہے, کیمپین لگتا ہے, کیونکہ
कोर्स जस्टिस काजी फायज ईसा की जो रेफरेंस थी उसके पीछे बहुत ताकतवर हलके थे और उनको एक बहुत झटका लगा। पूरी रियासत की स्टेट मशीनरी आपने इस्तेमाल की। हमारे जो वजीर कानून थे वो कभी इस्तीफा देते थे तो कभी अदालत में होते थे तो कभी हल्फ ले लेते थे और फिर भी आपने इतना कमजोर रेफरेंस बनाया कि वो अदालत में चला नहीं। और वजीर कानून और जो कुछ और लोग हैं, ये शाहिद असलम साहब एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया 11 अप्रैल को बशीर मेमन साहब को, जो FIA के फॉर्मर, तो उनका इंटरव्यू किया और वो उन्होंने खैर अपलोड उन्होंने थोड़ा लेट किया उनकी जजमेंट के बाद। तो उसके अंदर उन्होंने बशीर मेमन साहब ने ये बात की कि मुझे वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया, वज़ीर आज़म साहब से एक मीटिंग हुई, उसके अंदर गालिबन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि किसके खिलाफ केस करना, लेकिन उनको बताया गया। फिर वो फ़रोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब के साथ जब बैठे तो उन्होंने बताया कि आपने इस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा पे आपने तहकीकात शुरू करनी, तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आईनी नहीं है और उन्होंने इस तरह बातें की। और ये भी एक बड़ी चीज़ है कि कहा उनको स्पेशल ऑर्डर्स दिए गए कि नहीं आपने ये चीज़ करनी। तो ये किस किस्म का। और दूसरा खैर एक और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आपने, क्योंकि इस पूरे चीज़ के पीछे क्या था, उनकी एक फैज़ाबाद धरने की जो जजमेंट है, बात तो उसी से शुरू हुई। तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या काजी फायज ईसा साहब ने खुद ये कुछ जर्नलिस्ट को बताया एक इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर। उन्होंने कहा कि जब वो हो रहा था तो उसके अंदर किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसके अंदर जो पंजाबी में थी और उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में उसके अंदर काफ़ी गलत बातें हो रही थी पंजाबी के अंदर। तो उन्होंने फिर उन्होंने साकिब निसार साहब से बात की और उन्होंने कहा कि आपके बारे में इस तरह की बातें करें तो हमें इस पर कुछ करना चाहिए कि जुडिशरी के ऊपर इस किस्म की बातें नहीं हो सकती। तो साकिब निसार साहब ने कहा कि फिर आप खुद नोटिस ले लें। तो नोटिस तो उन्होंने साकिब निसार साहब की वजह से लिया था। अच्छा, आपने बशीर मेमन की बात की, मुझे याद पड़ता है कि मैंने हामिद खान साहब से बात की थी, मैं एक स्टोरी के लिए उनसे बात करी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म से, क्योंकि वो PTI में हैं अभी भी हैं, तो मैंने कहा आप आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म से इमरान खान साहब से कब मिले थे? तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिला था पिछले साल, तब मुझे वज़ीर आज़म ने अपने घर बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस में हमारा साथ देना है, जिस पे हामिद खान साहब ने कहा था कि ये नहीं, मैंने ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने तब मुझे ये बात बताई थी और आई गेस अब ये बशीर मेमन साहब भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं। पता है एक के बात देखिए रेफरेंस क्या होती है, क्योंकि एहतसाब पे इतनी कन्फ्यूजन हमने फैला दी है। रेफरेंस होती है जैसे आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप किसी इदारे के साथ काम करते हैं, आप लोगों के कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट होंगे, ठीक है। अब सोचें बेनज़ीर आप कोई चोरी करती हैं, ठीक है, और मैं आपकी शक्ल पे कुछ ऐसा लगता। अगर आप चोरी करती हैं, आपके खिलाफ FIR मैं नहीं करवाती, मैं जियो के पास चली जाती हूँ और मैं कहती हूँ आप इन्हें निकालें। अगर मैं एहतसाब चाहती हूँ, मैं पहले पुलिस नहीं जाऊँगी, पुलिस के पास मैं कहूँगी FIR काटें, देखें इन्होंने चोरी की भी है कि नहीं, पूरी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल चले। अगर इन्होंने चोरी की है वो साबित हो जाता है, फिर मैं जियो के पास जाऊँगी। आप किसी चोर को अपना एम्प्लॉई नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पे उलट हुआ है, FBR ने कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली के खिलाफ। हुकूमत के पास जो भी एविडेंस आप कह लें उन्होंने इकट्ठा किया, वो सबसे पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चले गए कि अगर आपने किसी की चोरी की है, डाका डाला है, मर्डर किया है, मैं पहले जियो के पास जाऊँगी, आप इन्हें निकालें, मैं पुलिस के पास ना जाऊँ। अजीब बात है, ये समझ ही नहीं आती। मैलिफाइड इंटेंट या बदनीयती तो शुरू से ही साबित होती है। इतनी बदनीयती में से गुजरने के बाद काजी फायज ईसा साहब का क्या फ्यूचर होगा? बिटर नहीं होंगे? इंसान ही है ना, जज तो है, लेकिन इंसान है। देखिए वो ये सुनने में आया है कि वो बहुत ज़्यादा, वो और उनकी फैमिली जिस तरह जितना पर्सनल ये सब कुछ हो गया था उनके साथ, बड़े अंडर प्रेशर भी हैं इसके अंदर। तो फ्यूचर ये है कि वैसे देखते हैं चीफ जस्टिस तो देखो, ये मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये बात हो रही है कि वो ये केस जीत गए हैं और बिल्कुल वो केस जीत गए, लेकिन मुझे लगता है जो एक चीज़ ये हुकूमत जिसमें माहिर है ना, वो ये है कि वो आप पे लेबल लगाने पे बड़ी माहिर है। चाहे आप मीडिया पे हो, मीडिया पे लेबल है ये तो पैसे लेते हैं ऑपोजिशन से, ये तो गलत खबरें फैलाते हैं, ऑपोजिशन पे लेबल लगा दिया ये तो करप्ट है, ये तो पैसे खा जाते हैं। अब आपने एक सीनियर जज पे एक लेबल लगा दिया कि ये जानिबदार है, और ये पहली दफ़ा नहीं लगाया। PTI ने जो, आपको याद है फैज़ाबाद धरने के बाद जो रिव्यू पिटिशन किया था, फैज़ाबाद धरने पे 2019 में, जिनसे फैज़ाबाद धरने के फैसले से PTI का ताल्लुक ही कोई नहीं, उनकी ना हुकूमत थी ना उनका कोई ताल्लुक था, लेकिन वो अदालत फिर भी गए और तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये जज जो है
یہ بائسڈ ہے, یہ جانبدار ہے. تو میرا سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ وہ تب کیوں کہتے ہیں, کس کے کہنے پہ گئے تھے, کس کو اس فیض آباد دھرنے کے فیصلے سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ لیکن آپ جو لیبلز کی بات کر رہی ہیں درست ہے, یہ حکومت جو ہے ماہر ہے لیبلز لگانے میں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان پر بھی لیبل لگا ہے کہ وہ آزاد عدلیہ میں یقین نہیں رکھتے؟ اگر کوئی جج ریاست کو پسند نہیں آتا تو ان کے خلاف اس طرح کے آپ فضول مقدمے بنائیں گے, پروسیڈنگز ریفرنسز بنائیں گے. تو یہ لیبل جو ہے یہ دونوں طرف لگا ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کی فیملی نے, کہنا پڑے گا بہت پریشر سے گزرے ہوں گے وہ, انہوں نے جس طرح یہ کیس لڑا ہے, حکومت پہ بھی اب ایک ایسا دھبا لگا ہے جو میرا خیال ہے وہ آسانی سے مٹا نہیں سکتے. لیکن اس میں ایک چیز کہ ایکچولی جوڈیشری کے اندر بڑی ڈویژن ہم نے دیکھی ہے, اس خاص طور پہ اس کیس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ڈویژن دیکھی ہے. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب ججز کے اوپر کوئی چیز ہو تو وہ اس پہ اسٹینڈ لیتے ہیں. ایک واقعہ تھا کہ جسٹس گلزار صاحب جب چیف جسٹس صاحب, اس وقت انور ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, تو وہ کراچی کے ریسٹ ہاؤس میں گلزار صاحب رہ رہے تھے. ان کا غالباً اس وقت گھر بن رہا تھا, مکمل نہیں ہوا تھا. تو انور ظہیر جمالی صاحب نے ایک اسسٹنٹ رجسٹرار کے تھرو ان کو ایک لیٹر بھیجا کہ آپ یہ ویکیٹ کر دیں. تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت اسٹینڈ لیا ان کے لیے کہ آپ ججز کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. پھر جب کھوسا صاحب چیف جسٹس تھے اور ایک بڑے سینسٹیو کیس کی جب ریویو پٹیشن آئی تو بہت سارے ججز کی ریزرویشن تھی, وہ اس بینچ پہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب کہا تو انہوں نے بغیر کسی سوال جواب کے وہ بیٹھ بھی گئے اس بینچ کے اوپر. تو انہوں نے ویسے کہتے ہیں کہ جوڈیشری کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا, لیکن اس کے باوجود جو اس وقت جوڈیشری ہے اس کے اندر بہت زیادہ بڑی تلخ باتیں بھی ایکسچینج ہوئی ہیں وہاں پہ. اچھا, میرا بیسکلی پرابلم یہ آ رہا ہے, اگر ہم یہ بات کریں کہ فیوچر کیا ہوگا جسٹس قاضی صاحب کا, کیا وہ ایک پاسبلٹی ہے وہ ریزائن کر دیں, ایک پاسبلٹی ہے وہ کنٹینیو کریں. آج کی تاریخ میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی تک جو بھی پلانز ہیں گورنمنٹ کے یا کسی اور پارٹی کے, کہ فی الحال 2023 میں وہ چیف جسٹس ہوں گے. پھر پوائنٹ از کہ ہم نے ان کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ پارٹیز کے تھرو, بڑے بڑے لیڈرز جو بول رہے ہیں اس کے تھرو ہم نے ان کو ایک مسیحا بنا دیا ہے, اور یہ غلطی ہم نے افتخار چودھری صاحب کی دفعہ بھی کی تھی, اور وہ بہت بھاری پڑی تھی, اور اس کے بعد ہم واپس اس کو آج تک کریکٹ نہیں کر پائے, اور ہم پھر وہی کر رہے ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو اس مقام تک لایا گیا تھا جہاں ان کو بھی ایک اتنا پرو ایکٹیو رول لینا پڑا اپنا نام کلیئر کرنے کے لیے. اور یہ لیکن ہمارے لیے بھی بڑے افسوس کی بات ہے, ہماری قوم ابھی تک انتظار میں کہ وہ ایک مسیحا آئے گا جو اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح چپ کرا دے گا اور وہ بالکل ہر چیز ٹھیک کر دے گا. تو مجھے تو یہ بہت کنسرن نظر آ رہا ہے کہ جسٹس عیسیٰ کے بارے میں بھی نتاشا بڑی اسٹرانگ ڈیوائڈیڈ اوپینینس ہے. اور میرے خیال سے اگر دیکھیں, اگر میں گھر سے چودھری کے بارے میں بھی تھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر میں گھر پہ بیٹھ کے ایز اے لے مین میں یہ دیکھ رہی ہوں ساری پروسیڈنگس, آپ کو خیر لیگیلٹی چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں آتی, آپ کو آپ کی جیسے میمن نے بھی کہا عدلیہ بڑی ڈیوائڈیڈ اور پولیٹیسائز بھی لگتی ہے. ایک تاثر ہے کہ کچھ ججز ہیں جو حکومت کے حق میں ہی فیصلہ دیتے ہیں, کچھ ججز ہیں جو حکومت کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. جسٹس عیسیٰ پہ وہ لیبل لگا دیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک کیس تھا وزیر اعظم کا, کنونشن کا, انصاف لائرز فورم کا, اس میں کچھ جسٹس عیسیٰ کے کچھ ایسے ریمارکس تھے جن کو میڈیا میں کافی اچھالا گیا کیونکہ ان پہ ایک لیبل لگ گیا نا. تو میرے خیال سے کہ جب آپ پہ ایک لیبل لگ جائے تو آپ چاہے چیف جسٹس بھی بن جائیں, آپ کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے لیے یہ حکومت کام کرنا بڑا مشکل کر دے گی اگلی دفعہ جب آپ چیف جسٹس بنے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے, اگلی دفعہ لیکن الیکشن کے وقت تو چیف جسٹس ہو سکتا ہے کہ بھی کچھ افواہیں آ رہی ہیں نا میمل کے ان کا چیف جسٹس بننے کا راستہ اب بھی روکنے کی ایک نئی کوشش تیار کی جا رہی ہے. وہ تو اس طرح بات کرتے ہیں, وہ تو خیر ریما اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتی کہ کوئی قانون ایسا لایا جائے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے بڑھا دی جائے تاکہ پھر ان کا موقع آنے تک آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت ہوگی. اور میرا نہیں خیال یہ حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کر کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا سکے. یہ بہت دلچسپ کانورسیشن تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیوچر اور جو ججز کے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور اب وہ کس طرح رسپونڈ کریں گے. میرا خیال ہے اس وقت ان کے ساتھ جو ہوا اس میں ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہر ایک شخص کا جو قانون کی بالادستی, جو آزاد عدلیہ پہ یقین کرتا ہے, ان کے لیے ضروری تھا. اب وہ اس کیس کو آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں میرا خیال ہے ہم سب کو دیکھنا پڑے گا. اگر ان کے فیصلوں میں, ان کے کانڈکٹ میں
जानिबदारी नज़र आएगी तो उस पर सवाल उठाने पड़ेंगे। तो स्क्रूटनी तो होगी, दिस इज़ नॉट द एंड, लेकिन मेरा ख्याल है फ़िलहाल मैं तो ये कहूँगी कल का शॉर्ट ऑर्डर बहुत मानीखेज़ था, बहुत सिग्निफिकेंट था और एक आज़ाद अदलिया की, रूल ऑफ लॉ की जीत थी। और जिन जिन सब लोगों ने इसमें रोल प्ले किया है उन सबको हम लोगों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। वैसे मैं सिर्फ ये आखिर में पूछना चाहूँगी कि शहजाद अकबर साहब किधर है वैसे आजकल? नजर नहीं आए मुझे वो टीवी पे। वो किसी को याद है कि इंडियन फिल्म होती थी करण जौहर, जिसमें करण जौहर करण अर्जुन वो दोनों जो मर जाते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं, और उसके बाद जब वो वापस आ जाते हैं ना तो उनका नया जन्म हो जाता है। तो जो ठाकुर होते हैं अमरीश पुरी, मुझे बड़े पसंद है वैसे अमरीश पुरी, तो वो अमरीश पुरी का जो वो हेंचमैन होता है ना वो बार बार कह रहा होता है कि ठाकुर तो गए हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शहजाद अकबर तो गए हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। उनके बारे में बहुत स्केदिंग रिमार्क्स थे पुरानी जजमेंट में भी, और अब जो मेजॉरिटी जजमेंट अब लिखी जाएगी उसमें देखते हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगली बार मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।